السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، مشکوٰۃ المصابیح جلد دوم، کتاب النکاح، الفصل الاول کے آن لائن درس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کر حصول علم کی بھرپور توفیق دے، آمین۔ عزیز طلبہ، آج ہم کتاب النکاح کی پہلی حدیث سے درس کا آغاز کریں گے۔ آئیے ہم درس شروع کرتے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھیے حدیث۔ کتاب النکاح، نکاح کا بیان۔ کتاب کے لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کو پچھلے دروس میں بتلایا گیا ہے۔ اس طریقے سے نکاح کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، نکاح کا حکم کیا ہے، نکاح کے فوائد کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں، ارکان نکاح، شرائط نکاح، تمام چیزوں سے آپ کو واقف کرایا گیا ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ الفصل اول، پہلی فصل۔ الفصل، کتاب النکاح یہ مرکب اضافی جملہ ہے۔ کتاب مضاف، النکاح مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مرکب اضافی ہے جو غیر مفید کی 4 قسموں میں سے پہلی قسم ہے، جیسے غلام و زید۔ الفصل اول، الفصل موصوف، الاول صفت، موصوف صفت مرکب توصیفی ہے، غیر مفید کی دوسری قسم۔ الفصل اول میں الفصل موصوف ہے، الاول صفت ہے۔ اور موصوف اور صفت کے تعلق سے آپ جانتے ہیں عزیز طلبہ کہ عربی میں موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے، جیسے مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ موصوف صفت میں 8 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہونا ضروری ہے۔ موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ۔ موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہو۔ موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہو۔ موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد ہو۔ موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہو۔ موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع ہو۔ پھر اعراب میں مطابقت ضروری ہے۔ اگر حالت رفعی میں ہے موصوف تو صفت بھی حالت رفعی میں، اگر وہ حالت نصبی میں ہے تو یہ بھی حالت نصبی میں، اگر وہ حالت جری میں ہے تو یہ بھی حالت جری میں۔ الفصل اول، پہلی فصل۔ فصل کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ فصل لغت میں کاٹنے کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے فصلت الثياب، جبکہ کپڑے کو کاٹ دیا جائے۔ اور اصطلاح میں فصل اس چیز کو کہتے ہیں جو 2 کلموں کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنے والا ہو، 2 حکموں کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنے والا ہو، 2 جملوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنے والا ہو، اس کو فصل کہتے ہیں۔ الفصل اول، پہلی فصل۔ حدیث نمبر 1۔ پہلے حدیث پڑھتا ہوں، غور سے عبارت دیکھیے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق علیہ۔ ان حرف جر داخل ہے شروع میں، اور حروف جارہ 17 ہیں۔ یہ اسم پر داخل ہو کر کے اسم کے آخری حرف کو جر دیتے ہیں، اس لیے عبداللہ پہ داخل ہوا ان عبداللہ ہو گیا، دال کے زیر ہو گیا۔ اور مضاف الیہ اگر جملہ ہے عزیز طلبہ
تو جب بھی کوئی عامل داخل ہوگا تو مضاف کے آخری حرف کا اعراب بدلے گا. عبداللہ تھا عبداللہ ہو گیا. عامل سے اگر مضاف خالی ہے تو مضاف پر پیش ہوگا جیسے عبداللہ. عامل کے آنے سے جیسا عامل ہوگا ویسے اعراب بدل جائے گا. ان آیا حرف جر تو عبداللہ ہو گیا. انا آ جائے گا تو انا عبداللہ ہو جائے گا. کانا آ جائے گا تو کانا عبداللہ ہوگا. اور اگر کوئی عامل نہیں ہے تو عبداللہ ہوگا. اور اللہ یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ غیر منصرف نہ. اگر غیر منصرف ہے تو حالت جری میں غیر منصرف کا اعراب زیر کے بجائے زبر ہوتا ہے. اس کے بعد ابن ہے. قاعدہ ہے کہ اگر دو علم کے بیچ میں ابن آئے تو ابن کے نون پر وہی اعراب ہوگا جو اس سے پہلے علم کا اعراب ہے. یعنی ابن سے پہلے جو اسم ہے اس کا اعراب جو کچھ ہے وہی اعراب اس کا بھی رہے گا. جس حالت میں وہ اسم ہے اسی حالت میں ابن کا اعراب پڑھا جائے گا. عبداللہ ان حرف جر بھی سے مجرور ہے اس لیے ابن کے نون پر زیر ہوگا. تو قاعدہ یہ ہوا کہ دو علم کے بیچ میں اگر ابن کا لفظ آتا ہے تو ابن کا وہی اعراب ہوگا نون کا جو اس ابن سے پہلے اسم کا ہے. تو اب اعراب ہوگا ان عبداللہ ابن مسعود. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے. ان کی کنیت ان کا نام عبداللہ، والد کا نام مسعود ہے. کنیت ابو عبد الرحمن ہے. لقب صاحب النعلین والسوال والطہور ہے. نبی کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے اسلام لائے. آپ سے سن کر کے 70 صورتیں انہوں نے یاد کر لیں. 4 مرتبہ انہوں نے ہجرت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے مسلمان ہوئے. یہ 6 مسلمان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے خواص میں داخل کیا اور اپنی راز کی باتیں ان کو بتلاتے تھے. یہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے اور آپ کا جوتا اٹھاتے. سفر میں آپ کے بچھونے، تکیے، مسواک اور وضو کے پانی کا انتظام کرتے. حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی. جنگ بدر اور تمام غزوات میں شریک ہوئے. ان سے خلفائے اربعہ اور دوسرے صحابہ اور تابعین نے حدیث روایت کی ہے. یہ عبادل فقہا میں سے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کے قاضی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ واپس آئے اور وہیں سن 32 ہجری میں وفات پائے. جنت البقیع میں مدفون ہوئے. 60 برس سے زیادہ عمر پائی اور 848 حدیث ان سے مروی ہے. 848 حدیث ان سے مروی ہے. یہ ہیں راوی حدیث عبداللہ بن مسعود. قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت. یا حرف ندا ہے عزیز طلبہ اور حروف ندا 5 ہیں. یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور یا حرف ندا کے بعد جو اسم آئے گا اس کو منادا کہیں گے اور منادا یہاں مضاف الیہ ہے. معشر الشباب، معشر مضاف، شباب مضاف الیہ. اور قاعدہ ہے نحو کا کہ منادا اگر مضاف ہو تو منادا منصوب ہوگا. منادا اگر مضاف ہو تو منادا منصوب ہوگا. اس لیے معشر کے را پر زبر ہے، اس لیے کہ منادا مضاف ہے اس لیے منصوب ہوگا. معشر کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں. معشر کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں. ایک طرز کے لوگ، ایک طرح کے لوگوں کی جماعت جن کے مشاغل اور احوال ایک جیسے ہوں. جیسے کہا جاتا ہے معاشرت طلاب. اب جتنے طلباء ہیں سب کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہے. معاشرہ تجار، تاجروں کی جماعت. معاشر الجن، جناتوں کی جماعت.
معاشر النساء عورتوں کی جماعت، حدیث میں بھی آتا ہے یا معاشر النساء عورتوں کی جماعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں بھی آیا ہے یا معاشر الجن والانس اور معاشر الطلاب، ایسے ہی یا معاشر الشباب۔ تو معاشر کا اطلاق 3 سے لے کر کے 10 تک کی تعداد کے لیے ہوتا ہے، اور معاشر یہ استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر منادہ مضاف ہے۔ شباب کے معنی نوجوان، واحد شابن، شباب کے معنی نوجوان واحد شابن۔ منکم الباءۃ، الباء، عزیز طلبہ یہاں پر نوجوانوں کو اللہ کے رسول نے خطاب کیا ہے، یا معاشر النساء کہا یا معاشر شباب کہا، چونکہ نوجوانوں کو مخاطب اس لیے کیا ہے کہ نوجوان ہی ہیں جو عورتوں کی جانب شہوت نفسانی کا خیال رکھتے ہیں۔ نوجوان کے اندر عورتوں کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے نوجوانوں کو خطاب کیا۔ اس کے بعد ہے الباءۃ، الباءۃ جمع کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد اسباب اور ضروریات جمع ہے، مثلا خرچہ ہے، مہر ہے اور دیگر اخراجات وغیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الباء سے مراد جمع اور نکاح کی ضروریات دونوں کی استطاعت و قدرت مراد لی جا سکتی ہے۔ حوالہ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری اتحاف الکرام شرح بلوغ المرام میں لکھتے ہیں کہ باء کے اصل معنی جمع کے ہیں، اور یہ مباعتون سے ماخوذ ہے جس کے معنی منزل کے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو وہ اس خاتون کو اپنی جائے قیام بنا لیتا ہے، اپنی منزل قرار دے لیتا ہے۔ اس مقام پر یا تو یہ جمع کے معنی میں ہے، بئی صورت عبارت یہ ہوگی کہ تم میں سے جو کوئی نکاح کے مصارف اور اخراجات کی استطاعت کی صورت میں جمع کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کرے، یا الباء سے مراد نکاح کے مصارف اور اخراجات کی ہمت رکھنا ہے، اس صورت میں اس کے لوازمات کا نام نکاح رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے فلیتزوج، لام کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، فلیتزوج کے معنی شادی کر لو، یہ فعل امر ہے، فلیتزوج واحد غائب کا صیغہ ہے باب تفعول سے۔ فإنه اغض للبصر، اغض اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جھکانے والا، بچانے والا، اور شادی کرنے والے کی نگاہوں کو غیر عورت کی جانب اٹھنے سے روکنے والا۔ اس کے بعد ہے بصر معنی نگاہ، احسن اسم تفضیل ہے، احسن کے معنی ہوتے ہیں زیادہ محفوظ رکھنے والا، بچانے والا، حفاظت کرنے والا۔ تو اغض کا معنی ہوا جھکانے والا، پست کرنے والا، زیادہ جھکانے والا، نگاہوں کو پست کرنے والا، اور احسن کے معنی زیادہ حفاظت کرنے والا، زیادہ بچانے والا۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا عزیز طلبہ وجاءن، یہ سب الفاظ ہیں۔ وجاءن کے معنی شہوت اور ہوس نفسانی کو کچلنے والا، بند کرنے والا۔ دراصل وجاء کا استعمال جانور کے خصیے کو دبانا، ناکارہ اور بیکار کرنا اور خوب کچل دینا تاکہ نر کی قوت با ختم ہو جائے۔ معنی یہ ہوئے کہ روزہ سفلی جذبہ کو قطع کر دیتا ہے اور منی کے شر کو دور کر دیتا ہے، بس یہ سمجھیے جیسا کہ کسی جانور کو خسی کر دیا۔ تو وجاءن کے معنی شہوت کو توڑنا، نفسانی خواہشات کو کچلنا۔ یہاں مراد یہ ہوا کہ روزہ شہوت میں انتہائی کمی کر دیتا ہے۔ عزیز طلبہ حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پہلے قالا کا فاعل عبداللہ بن مسعود ہیں اور دوسرے قالا کا فاعل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ مضاف الیہ میں کر قالا کا فاعل ہے، اس لیے رسول کے لام پر پیش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں سے
نکاح ماں خراجات کی طاقت رکھتا ہو فلیتزوج، تو اس کو شادی کر لینی چاہیے، اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ فإنہ اغض للبصر، یہ نگاہ کو نیچی کرنے والا، یہ نگاہ کو نیچی کرنے والا، پست کرنے والا، وأحسن الفرج، اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی نکاح کرنے سے نگاہیں پست رہیں گی، انسان غلط نگاہ سے محفوظ رہے گا، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، انسان بدکاری زناکاری سے بچ جائے گا۔ ومن لم یستطع، اور جو نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، نکاح کے اخراجات کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور حق زوجیت ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فعلیہ بالصوم، تو اس کے لیے روزے کا اہتمام ضروری ہے، یعنی اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ فإنہ لہ وجاء، روزہ اس کے شہوت کو کچلنے والا ہے، روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ جیسے انسان ڈھال کے ذریعے سے دشمنوں کے حملے سے بچ جاتا ہے، ایسے روزہ بھی نوجوان کے لیے ڈھال ہوگا۔ روزہ رکھنے سے انسان، نوجوان خاص طور پر، گناہوں سے بدکاری سے بچ جائے گا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے اپنی اپنی کتاب صحیح بخاری سے مسلم میں درج کیا ہے، اور دونوں کی کتابوں میں اس حدیث کے راوی ایک ہی صحابی ہیں، عبداللہ بن مسعود۔ دونوں کا اتفاق ہے، یعنی الفاظ اور معنی دونوں کے ذریعے سے ذکر کیا ہے، دونوں نے اس حدیث کی ہو بہو روایت کی ہے، الفاظ اور معنی دونوں کے ساتھ، کوئی رد و بدل نہیں ہے، اور صحابی بھی ایک۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، باءۃ استطاع کا مفعول ہے، تم میں سے جو نکاح اور اس کے لوازمات اور ضروریات کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ فإنہ اغض للبصر، یہ نگاہ کو زیادہ نیچی کرنے والا ہے، وأحسن الفرج، اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، یعنی نکاح کرنے سے نگاہ پست ہوں گے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ ومن لم یستطع، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، نہ حق زوجیت ادا کر سکتا ہے، نہ نفقہ کی طاقت رکھتا ہے بیوی کے لیے، فعلیہ بالصوم، تو اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، روزہ رکھنا اپنے اوپر لازم کر لے، اس کے اوپر روزہ ضروری ہے۔ فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے خواہشات نفسانی کو کچلنے کے لیے بطور ڈھال ہوگا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت۔ اس حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں، مسائل کا استنباط کیجیے، جس کو کہتے ہیں فقہ الحدیث۔ نمبر 1، اس حدیث میں نوجوانوں کو شادی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ پاک دامن رہیں، کیونکہ پاک دامنی واجب ہے۔ نمبر 2، نفسانی خواہشات کے کچلنے کا سب سے بہترین ذریعہ روزہ رکھنا ہے، نفسانی خواہشات کے کچلنے کا سب سے بہترین ذریعہ روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 3، نکاح کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ نگاہیں پست ہوں گی، غلط چیز کی جانب نظریں نہیں اٹھیں گی، اور شرمگاہ محفوظ رہے گی، اور آدمی حرام کاری کی طرف نہیں جائے گا۔ نمبر 4، ہر صاحب استطاعت کو نکاح ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث میں ایسے شخص کے لیے نکاح کا حکم ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو، اس کا نفس، اس کا شوق بھی رکھتا ہو۔ تو اس طرح سے حدیث پر غور کریں گے تو بہت سے مسائل آپ استنباط کر سکتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ نوجوانوں کو بھی دین کے مسائل سے آگاہ کرنا چاہیے، اور نوجوانوں کو بھی عالموں کے پاس آ کر کے دین کے مسائل، شادی کے مسائل، نکاح کے مسائل پوچھنا چاہیے۔
اور ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی روزہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ شریعت میں آیا ہے کہ ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا مسنون ہے، اور اس طریقے سے ایام 20 عربی تاریخ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ روزہ رکھنے سے جسمانی بھی فائدہ ہوگا اور پیٹ کی صفائی بھی ہوگی، اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہوگی، اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو بہت سے مسائل کا استنباط اس حدیث کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ غور کیجئے، تدبر کیجئے، انشاءاللہ مسائل کا استنباط آپ خود کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حدیث سمجھنے، حدیث سے محبت کرنے اور حدیث سے پڑھنے اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔